السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز اور میں ہوں شیر افضل گجر۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے ان کی سوشل انکلوژن کے حوالے سے پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق کے اشتراک سے ہزارہ ایکسپریس نیوز کے پلیٹ فارم سے مختلف ایشوز کو سامنے لا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم نے دعوت دی ہے مانسہرہ میں ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی ایک رہنما اور سوشل ایکٹیوسٹ، ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ مس گل جی کو۔ آج ہم ان سے جانیں کہ یہ جو پچھلا ٹائم گزرا ہے کرونا کے دوران ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا رہا ہے، اور اس دوران جو حکومت کی طرف سے مختلف مراحت کا اعلان کیا گیا تھا، جس طرح ساس پروگرام تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اس سے پہلے چلا، اور اس کے بعد جو ہے ہیلتھ کارڈ چلا، اب بیت المال کی طرف سے جو ہے کچھ مراحت کا اعلان کیا گیا ہے مختلف مارجنلائز کمیونٹیز کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہم ان سے بات کریں گے کہ اس کرونا کے دوران ان کے کس قسم کے مراحت حکومت کی طرف سے ملے یا ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ گل، بہت شکریہ۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہزارہ ایکسپریس نیوز کے اسٹوڈیو میں۔ بہت شکریہ۔ آج آپ کو اس پروگرام میں بلانے کا مقصد بنیادی طور پہ یہ تھا، جس طرح آپ سے بات ہوئی تھی کہ جو کرونا کے دوران چونکہ آپ کی جو کمیونٹی ہے خواجہ سرا کمیونٹی، وہ ظاہر ہے اس کرونا سے پہلے بھی وہ آئسولیٹڈ تھی، مسائل ان کے بہت زیادہ تھے، جی گھر میں ایشو تھے، بازار میں ایشو تھے، مثلا جہاں پہ بھی ہو جاتے تھے ان کے مسائل تو وہاں پہ تھے، ان کے کاروبار کے مسائل تھے، ان کی ایجوکیشن کے مسائل تھے، ان کی ہیلتھ کے مسائل تھے، مگر کرونا نے ان کے مسائل میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا۔ تو آج آپ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کے کس قسم کے مسائل تھے اور کرونا کی وجہ سے ان مسائل میں کیسے اضافہ ہوا، اور آپ جو ہے باقی اس حوالے سے حکومتی اقدامات کو کس نظر سے دیکھتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا، اور اسپیشلی اپنی کمیونٹی کے بہت سے جو مسائل ہیں ان پہ میں بات کرنا چاہوں گی۔ تو بات کروں اگر مسائل کی، تو عام لائف میں تو ہم لوگوں کے مسائل تو ویسے بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مشکل ٹائم آتا ہے جیسے آپ کرونا کو لے لیں۔ کرونا کے دنوں میں تو ہر کسی کے لیے مشکلات تھی، ایک ہماری کمیونٹی کے لیے نہیں تھی، لیکن ہماری کمیونٹی کے لیے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جیسے ایک نارمل لائف میں ہم لوگوں سے کتراتے ہیں لوگ کہ ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے مختلف قسم کی جو مطلب ہے کہ ایک بیماریاں جو بھی ہوتے ہیں آپ خود سمجھتے ہیں۔ ہاں جی۔ تو ان دنوں میں اسپیشلی یہ بات تھی کہ کرونا کے دنوں میں پہلی بات میں کروں کہ ہمارا ایک کمیونٹی میں ایک چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا تھا، ہمارے آپس میں دو ٹرانسجنڈر دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، تو ہم لوگ ان کو ہاسپٹل لے کے چلے گئے۔ آپ یقین کریں ہاسپٹل میں میرے ساتھ تقریباً 8-10 ہمارے ٹرانسجنڈر اور بھی تھے، تو وہاں پہ ڈاکٹر مطلب جو بھی بندہ آتا تھا وہ کہتا تھا کہ ان کو باہر نکالو، ان سے کرونا لگتا ہے۔ ایک وہ چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے کہ دیکھیے بیماریاں یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سب اگر آتی ہیں تو سب کے لیے آتی ہیں، پہلے تو خدا اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس طرح کی کوئی بیماری لگے، لیکن ان دنوں میں بھی یہ بات بولی جاتی کہ ان کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیا جائے کیونکہ ان کو کرونا ہے یا ان سے دوسرے لوگوں کو کرونا لگتا ہے۔ دکھ کی بات یہ ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری کمیونٹی میں جہاں تک میں نے سنا، جہاں تک میں نے دیکھا، کسی بھی ہماری خواجہ سرا کو کسی کو خدا نہ کرے لیکن ہماری کمیونٹی کے کسی بندے کو کرونا نہیں ہوا۔ یہ ہمارے لیے بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جس کا شرم، جس کی عزت اگر اللہ رکھے تو بندہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد دیکھا جائے جو ہمارے ویسے مالی حالات ہوتے ہیں، جس طرح نارملی طور پہ ہم لوگ فنکشنز کر کے اپنا پیٹ پالتے ہیں، اپنے جتنے لوگ ہیں وہ گزر بسر کرتے ہیں، کرونا کے دنوں میں یہ چیز بھی بالکل بھی نہیں تھی۔ بہت بڑے مسئلے تھے میری کمیونٹی کے، بہت زیادہ مطلب ہے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا، مطلب ہے کہ نہ ان کو کھانے پینے کا کچھ راشن، اگر دیکھا جائے تو جس طرح پڑوس میں ہمارے لوگ ہیں جو پڑوسی ہیں ان کو بھی پتہ تھا کہ ہمارے پڑوس میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ میں اپنی خاص کمیونٹی کی بات کرتے جو ڈیروں پہ رہتے ہیں جس طرح، تو بجائے ان کو دیکھنے کا، ان کا احساس کرنے کا، اس کے علاوہ کوئی بھی لوگ ان سے نفرت، وہی جو نارمل لائف میں ان کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اسپیشلی اگر ایسے کچھ دن آتے ہیں تو ان دنوں میں تو بالکل بھی پلٹ کے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ میری کمیونٹی کو مطلب ہے کہ جو لوگ اکثر میں بھی بھیک مانگتے ہیں روڈوں پہ یا بازار میں یا محلہ میں جو بھی ہے، ان کو بھی گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا، ان کے لیے بھی بڑا مسئلہ تھا، 2 دن یہ لوگ بھوکے رہے۔
وہ خدا بھلا کرے سکھ والوں کا. ہم بار بار میں یہ ہم لوگ اکثر ایسے کوئی اس طرح کی ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم لوگ سکھ کا نام اس لیے لیتے ہیں کہ سکھ والوں نے ہماری بہت مدد کی, گھر گھر جا کے انہوں نے راشن دیا ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو. تو اس کے علاوہ ایک اور میں نے نام سنا تھا احساس کا, کہ جی احساس والے آئے ہوئے ہیں, تو احساس وہ مطلب ہے کہ اس کے ذریعے ہاں جی 15 آئی تھنک 10-12 ہزار روپے. لیکن مجھے بالکل بھی نہیں یاد کہ ہماری کمیونٹی کے کسی ایک بندے کو کچھ پیسے ملے ہوں, کسی کو بھی نہیں ملے. ایک خالی نام تھا احساس کا, باقی کسی نے بھی کوئی احساس نہیں کیا. احساس پروگرام میں یعنی آپ کی کمیونٹی کے جتنے لوگ بھی ڈسٹرکٹ مانسہرہ میں اس میں سے کسی کو بھی نہیں جی, کسی کو بھی نہیں. حالانکہ کوشش سب کی یہی لگی تھی, بلکہ خوش تھے کہ چلو اگر گھر بیٹھے اتنا کچھ ہمیں مل جائے گا تو کچھ ٹائم ہمارا جو ہے وہ اچھا گزرے گا. لیکن نہیں, بس ایک دیکھتے رہ گئے. باقی ہمیں تو خیر نہیں پتہ کہ عام لوگوں کو ملے ہیں نہیں ملے, اس چیز کی ہم نے کبھی کھوج نہیں لگائی, کیونکہ ظاہری بات ہے اس وقت اپنے لیے اتنا مشکل ایک ٹائم تھا, ہم اپنے علاوہ کسی اور کے لیے کیا سوچتے ہیں. لیکن نہیں, ہمیں ہماری کمیونٹی میں کسی کو کچھ بھی نہیں ملا. اچھا, اس میں گل جی آپ یہ بتائیں کہ دیکھیں اب حکومت نے کچھ جس طرح آپ نے احساس کی بات کی, تو اس میں تو یہاں پہ سروے بھی نہیں ہوتا نیشنل سطح پہ, آپ اب شناختی کارڈ کے ذریعے جو ہے یہ چیزوں کو کرتے ہیں, تو اس میں بھی آپ کو نظر انداز کر دیا گیا. اور اس کے بعد مانسہرہ میں اب بیت المال ہے اور زکوٰۃ کمیٹی ہے. اس دفعہ زکوٰۃ کمیٹی کے لیے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کو تقریباً 6 کروڑ سے زیادہ کی رقم دی ہے, جو ابھی چیکس دی ہیں ساری پورے ڈسٹرکٹ مانسہرہ کے لیے. یعنی ایک زکوٰۃ کمیٹی کے لیے انہوں نے 25 لوگوں کے وہ نام دیے تھے. تو اس میں سے آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں, ظاہر ہے آپ لوگوں کے لوگ بھیک مانگتے ہیں تو سب سے زیادہ مستحق ہیں. تو زکوٰۃ میں کسی کا نام کسی بیماری کی صورت میں یا کسی اور صورت میں کوئی ان کو جو ہے کسی زکوٰۃ کمیٹی کی طرف سے کسی کا نام ڈالا ہو کسی چیئرمین نے؟ نہیں جی, اپنی مدد آپ کے تحت جو بھی ہوتا ہے. یعنی پورے ضلع میں کسی زکوٰۃ کمیٹی میں نہیں, میں نے نہیں سنا کسی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اگر ہمارے اس کمیونٹی میں اگر چھوٹا سا مسئلہ کوئی ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے کہ فلاں بندے نے یا فلاں ادارے نے میرے ساتھ ہیلپ کی یا کچھ. بالکل بھی نہیں ہوا. اگر خدا نخواستہ ہماری کمیونٹی میں کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا اس کو کچھ ایسا پرابلم ہو جاتی ہے تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے, میں نے تو کوئی نہیں سنا کہ جس نے مطلب ہے کہ خاص کر ہماری کمیونٹی کے ایسے لوگ. دیکھیں میں اسپیشلی ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اب فنکشن کے بالکل کام کے گزار کے نہیں ہے, فنکشن نہیں کر سکتے. صرف وہ ان کا بس وہ ایک تو تھوڑے سے بزرگ ہو چکے ہیں, وہ بیمار ہیں, فنکشنز کرنے کے وہ قابل نہیں ہے, وہ اگر بھیک مانگتے ہیں تو مجھے ان لوگوں کے لیے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ چلیں جو فنکشنز کرتے ہیں یا اس کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی اور ذریعہ ہے تو وہ تو اپنا وقت گزار لیں گے, لیکن ان لوگوں کے لیے میرا بڑا دل دکھتا ہے کہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے. کچھ لوگ ہماری کمیونٹی میں ایسے بھی ہیں کہ جو سالوں سال اپنے گھر نہیں گئے, نہ تو گھر والے ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو, نہ وہ کبھی گھر اپنے گئے, تو ان کا ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے اسپیشلی اگر دیکھا جائے, ان لوگوں کا خیال رکھا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ان کا کوئی بھی نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ 10 سال 12 سال ہو گئے وہ اپنے گھروں کو نہیں گئے. ان کے دلوں میں یہی ڈر ہے کہ ہمارے گھر والے نہیں چھوڑیں گے, تو وہ صرف ہمارے ہاں ادھر ہی ہے, مطلب ہے کہ ادھر ہی ان کا رہنا سب کچھ, ماں باپ ان کے بہن بھائی ہم لوگ آپس میں ہی ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ان کا بہت خیال رکھا جائے. اکثر ایسے لوگ بیمار ہوتے ہیں, کچھ کھانے پینے کو ان کو پرابلمس ہوتی ہے, کچھ اویلیبل نہیں ہوتا کسی ٹائم پہ, تو بیماری بھی ہوتی ہے, ان کی بیماریوں کے لیے خراجات نہیں ہوتے. ان کا اگر خیال رکھا جائے تو ہم لوگ مل بانٹ کے کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو ایسے لوگوں کا خیال رکھے جو ان کی دیکھ بھال کریں. اچھا گول, جس طرح عام روٹین میں کسی بھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں, کالج میں جاتے ہیں اپنا داخلہ لینے کے لیے اپنے بچوں کا یا بہن بھائی کا, یا کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں کوئی سروسز لینے کے لیے, تو ظاہر ہے ہمیں تو کچھ وہ کاغذات کی حد تک چیزیں ہوتی ہیں, باقی کوئی ہمارے ساتھ کوئی تفریق نہیں کرتا. مگر آپ کی کمیونٹی کو فرض کرتے ہیں, آپ اگر عدالت میں آپ نے جانا ہے یا آپ نے پولیس کے پاس جانا ہے یا آپ نے کسی کالج یونیورسٹی یا اسکول میں جانا ہے, پڑھتا ہے ظاہر انسان ہے, ان کی بھی آپ کی ضروریات ہیں, تو آپ کو وہاں پہ کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جس طرح آپ نے اسپتال کا بتایا, تو وہاں پہ لوگوں کا رویہ کیسا ہوتا ہے, اور مثلا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس قسم کے مسائل ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے کہ سب کچھ وقت کے ساتھ چینج ہوتا جا رہا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے تو ہماری کمیونٹی میں ابھی تک سب ویسے کا ویسا ہی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ کب تک ہم لوگ ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے لے کے آئیں گے کہ آپ لوگ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کرو.
ایکسیپٹ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ لوگ مطلب ہے کہ ہم لوگ کسی ہوٹل میں، کسی ہالز میں یا کسی ہاسپٹل کسی بھی جگہ چلے جائیں تو وہاں پہ ہمارے ساتھ وہ نارمل سلوک جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ یہ لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، ان کو یہاں سے نکالا جائے. تو اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں، پہلے تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تھانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہمارے مانسہرے کی جو پولیس ہے ہمارے ساتھ کوپریٹ کرتی ہے، وہ ہمارے مسئلے مسائل سنتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی ادارہ یا کوئی جس طرح آپ کہتے ہیں کہ کسی جہاں پہ چلے جاؤ، ضرور نکتہ چینی ہوتی ہے. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگ ہاسپٹل جائیں یا تھانے میں جائیں وہاں پہ ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا جائے. اس کے علاوہ بھی معاشرے میں بھی چیز، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو جی محلوں میں گھر نہ دیا جائے. میں بھی آج 10-12 سال ہو گئے میں محلے میں رہتی ہوں، میں ایک بات میں کرتی ہوں، لیکن کمیونٹی کے لوگوں کو ان پہ یہ بات اچھالی جاتی ہے کہ یہ محلے میں رہنے کے قابل نہیں ہے، ان کو یہاں سے نکالا جائے، ان کے ساتھ فلانا. کیوں؟ اگر ایک جہاں پہ ایک عام زندگی میں مرد ایک عورت کے حقوق ہیں یا ان کے رائٹس ہیں یا ان کو سب کچھ میسر ہے، تو کیا ہمیں کیوں نہیں ہے؟ یعنی عام جو لوگوں کے محلے ہیں ان میں آپ کو مکان بھی نہیں دیا جاتا کہ بھائی ان کو. بہت سے میری کمیونٹی کے لوگ ہیں مطلب کہ جو در بدر ہیں، بہت پریشان ہیں. اور ایک جو بڑی بات ہے جو کہ اگر جہاں پہ ایک کرایہ دار اگر اپنے گھر کا کرایہ وہ دے رہا ہے 5,000، تو اس کے مقابلے میں ہمارے کمیونٹی کے بندوں سے وہ کرایہ لیں گے 12,000، 10,000، 15-20,000. یہ چیزیں ہوتی ہیں. آپ سے کرایہ ڈبل لیتے ہیں. جی، یہ اس بات کو دیکھا جائے کیونکہ دیکھیں ہم لوگوں کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے ناچ گانے کے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں جو ہم لوگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس چیز پہ خدا را خیال کیا جائے. اچھا، اس میں ایک چیز آپ وضاحت کر دیں کہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے وہ کیا ناچ گانے کے علاوہ کوئی کام جانتی نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ بھائی مثلا ان کو تعلیم نہیں دی جاتی، صحت نہیں دی جاتی، ان کو باقی ان کے رائٹس ہی نہیں دی جاتے جن کی وجہ سے وہ مجبور ہیں یہ ڈانس پارٹیاں وہ کرنے میں؟ سر آپشن تو بہت سارے ہیں. دیکھیں اگر آپ مجھے ایک جگہ پہ جانا ہے، ہاسپٹل میں جانا ہے، تو میرے دل میں اگر یہ ڈر خوف نکل جائے گا کہ میں وہاں پہ جاؤں گی تو مجھے بھی اسی طرح سے عزت دی جائے گی جیسے ایک مرد ایک عورت کو، تو میں بلا جھجک جاؤں گی. میں خوش صلاحیت ہے، خوف کی وجہ سے صلاحیت بہت ہے، میں خوشی سے جاؤں گی. مجھے پتہ ہے کہ میں وہاں پہ انٹر ہوں گی تو مجھے ویسی عزت دی جائے گی جیسے ایک مرد ایک عورت کو دی جا رہی ہے. جبکہ وہاں تک پہنچنے میں میرے دل میں اس طرح کا خوف پیدا ہوگا کہ میں وہاں پہ جاؤں گی، پتہ نہیں مجھے کوئی اندر انٹر ہونے دے گا یا پتہ نہیں میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جائے گا. یہ چیزیں ہماری کمیونٹی کے لوگوں میں اندر دلوں میں خوف ہے کہ پتہ نہیں ہمیں فلاں جگہ پہ عزت ملے گی، کیا پتہ ہمیں فلاں جگہ پہ جانے دیا جائے گا. تو ہماری کمیونٹی کے لوگ اگر فنکشن خوشی سے کرتے تو ان کو پتہ ہے کہ ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں بن بلائے ہم کبھی بھی نہیں گئے. وہ رات کو لوگ ہمیں بلاتے ہیں، رات کو عزت دیتے ہیں، وہاں پہ ماشاءاللہ سے عزت کرتے ہیں. وہ ایک رات کی 3-4 گھنٹے جو ہوتے ہیں، ان 3-4 گھنٹوں میں جو شادی کی جو ہوتی ہے ایک رسم ہوتی ہے اس کے فنکشن میں وہ 3-4 گھنٹے ہمیں عزت دی جاتی ہے، ہمیں خوشی اس وقت ملتی ہے. اس کے علاوہ اگر صبح کے ٹائم پہ وہی لوگ ہمیں بازاروں میں یا کہیں اور ملتے ہیں تو وہ ان کا رات والے میں اور دن میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دن کو وہ ہم پہ نکتہ چینی کریں گے، ہم پہ آواز اٹھائیں گے، لیکن رات کے وقت وہ اپنی خوشی کے لیے وہ بلاتے ہیں. اس وقت ہمیں اپنی خوشی میں شامل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی خوشیاں ہمارے جانے سے زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن دن کے وقت وہ والی چیز نہیں ہوتی جو رات کو ہوتی ہے. تو مین یعنی وہ جو تقاریب ہوتی ہیں جس طرح شادیوں کی جس میں آپ لوگ جاتے ہیں، ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں یا شادی بیاہ میں جو بھی خوشی کے موقع پہ ظاہر جاتے ہیں، غمی کے موقع پہ تو آپ کو نہیں بلاتے. تو اس میں کس قسم کے لوگ مؤذین لوگ ہوتے ہیں، عام طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا صرف ینگ نوجوان لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں، مختلف لوگ ہوتے ہیں، ینگ لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے. کیونکہ محفل آپ کو پتہ ہے کہ محفل میں سب لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہاں پہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں عزت دیتے ہیں ہمیں خوش ہو کے ہمارا ویلکم کرتے ہیں. تو اس رات کے وہ جو 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں اس وقت ہمیں تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے برابر ہیں، ہمیں عزت دے رہے ہیں. لیکن وہ جو رات وہ ختم ہوتی ہے اس کے بعد پھر وہی ایک چیز ہوتی ہے کہ بس اگر بازار میں نکل جاؤ یا کسی ہوٹل میں چلے جاؤ، وہاں پہ دیکھ کے وہی ہمیں دیکھ کے آپس میں باتیں کریں گے، ہنسیں گے، طرح طرح کے ہمیں نام رکھیں گے، آواز اٹھائیں گے. تو یہ چیز ہے کہ آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کا یہ رویہ کیوں کہ ایک انسان جو ہے وہ رات کو آپ کو عزت دے رہا ہے، اپنے گھر پہ عزت دے رہا ہے، شادی میں بلا کے عزت دے رہا ہے، مثلا تنہائی میں دے رہا ہے، مگر آپ جب مارکیٹ میں یا بازار میں وہی ان کے رویے بدل جاتے ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کس وجہ سے اس طرح ہوتا ہے؟
سر دیکھیں سوچنے والی جو بات ہے تو اکثر ہم لوگ یہ ایک اسی چیز پہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں اگر میں اپنی بات کروں تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ان لوگوں سے ڈفرینٹ ہوں، میں ان لوگوں جیسی ہوں. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا. اگر دوسرا بندہ اگر اس چیز کو سوچ رہا ہے تو وہ اس کی سوچ پتہ نہیں ایسے کیوں ہے کہ وہ ایسا کیوں سوچ رہا ہے کہ یہ لوگ ہم لوگوں سے ڈفرینٹ ہیں. میں اتنے اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ دیکھیں اگر بعض اوقات ہمارا کہیں پہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے سیریس، اگر کہیں بازار میں یا کہیں ہوٹلز میں یا کہیں پہ شادی حال میں اس طرح ہوگی، تو بجائے ہمیں روکنے کے یا ان لوگوں کو روکنے کے اس وقت بھی ہمارا تماشا دیکھا جاتا ہے. کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو تو ہم کھڑے ہو کے تماشا دیکھیں. اچھا، میں تو کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ ہمیں جو نام دیا ہے خواجہ سراج یا ٹرانسجنڈر جو بھی، یہ دینے کے بجائے اگر ہمیں تماشا کے نام سے پکارا جائے تو وہ صحیح ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم لوگ ایک تماشا ہی سمجھتے ہیں. اس معاشرے میں یہ نہیں آپ اپنے آپ کو ایک تماشا سمجھتے ہیں؟ تماشا ہی ہے سر. اگر ہم روئیں گے، اندر سے روئیں گے، دل سے روئیں گے تو وہ بھی لوگوں کے لیے ایک تماشا ہے. اگر ہنسیں گے تو وہ بھی ایک تماشا ہے. جسٹ لوگ ایک تماشے کی حیثیت سے ہمیں جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ اگر فلان جگہ پہ، تو آپ یقین کریں ہم لوگوں کے دل ہمارے پاس بھی ہے، ہم لوگوں کے جذبات بھی ہیں، ہم لوگوں کے اندر بھی، ہم لوگ بھی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو دکھ بھی ہم محسوس کرتے ہیں، ہم خوشی بھی محسوس کرتے ہیں. لیکن میں صرف اس بات پہ حیران ہوتی ہوں کہ کب تک کہ ہم لوگ اپنے لیے ایک ہی آواز اٹھائیں گے کہ ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے یا ہمیں بھی قبول کریں. تو یہ ایک بڑے بعض اوقات میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی سب دیکھیں ماحول کے ساتھ سب کچھ چینج ہوتا جا رہا ہے، سب کچھ چینج، لیکن ہماری کمیونٹی ابھی تک وہیں کی وہیں ہے کہ بس ان کے لیے ایک ہی بات ہے کہ نہیں جی ان کو قبول کرو، ان کو ایکسیپٹ کرو، ان کو بھی مانو کہ یہ بھی آپ جیسے ہیں، ہم لوگ بھی آپ جیسے ہیں، جیسے آپ مسلمان ہیں ویسے ہم بھی ہیں. اور ایک بڑے مزے کی میں آپ کو بات بتاتی ہوں. دیکھیں عام لائف میں اگر دیکھا جائے کہتے ہیں کہ جی ایک بندہ وہ کافر ہے، اس کے ساتھ بات نہ کیجیے، اس کا مذہب اور ہے. لیکن ہماری کمیونٹی میں بات کرتی ہوں کہ اگر فرض کریں میں یہاں سے نیچے اترتی ہوں، مجھے کوئی ایسا بندہ مل جاتا ہے جو میری کمیونٹی کا ہے لیکن وہ اس کا مذہب کوئی اور ہے، لیکن اس کے ساتھ میں ایسے ملوں گی کہ وہ جیسے میرا سگا بھائی، میری بہن، جو میرا اپنے گھر کا کی طرح. میں کبھی یہ نہیں دیکھوں گی کہ اس کا مذہب اور ہے، یہ مطلب ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے اس کی ذات، لیکن میں اس کو ایسے ملوں گی کہ جیسے وہ میرا اپنا ہے، میرے ساتھ ساری زندگی اس نے گزاری ہے. تو ہم لوگ یہ چیزیں فرق نہیں کرتے تو لوگ کیوں فرق کرتے ہیں سر؟ اچھا، عموماً گل آپ نے یہ بات کی، بڑی خوبصورتی کی بات کی کہ آپ انسانیت کی بنیاد پہ کرتے ہیں، مگر عموماً یہ تاثر ہے کہ آپ کے جب لوگ جس طرح ہزارہ سے اگر چلے جائیں مردان میں، کوہاٹ میں، تو وہاں پہ اس وجہ سے قتل کر دیے جاتے ہیں کہ یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہ وہاں سے لوگ آئے ہیں تو ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو اٹک باہر سے آئے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی باتوں میں کتنی سچائی ہے؟ سر یہ آپ اپنی کمیونٹی کی بات کروں گی تو بہت ہی زبردست، کیونکہ اگر میں ایک بات آپ کو کروں کہ اگر میں اپنی بات کرتی ہوں، مجھے چھوٹا سا کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو میری کمیونٹی کے لوگ فوراً آ جائیں گے. وہ میرا دکھ چاہے وہ میرے سامنے اگر اندر سے نہیں فیل کر رہے، جیسے سامنے کر رہے، لیکن اس وقت وہ فیل کریں گے، مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ ہم لوگ آپس میں کبھی ہم لوگوں مطلب ہے کہ ایک دوسرے کو ہم لوگوں نے غیر نہیں سمجھا. ہم اگر چھوٹی سی کوئی بات ہوتی ہے تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی یہ اس ذہن میں سوچتے ہیں کہ میں بولوں گی کہ یار میرا کوئی دوست یا فلانا کوئی بھی نہیں آئے گا تو چلو میں اپنی کمیونٹی کے بندے تو آ جائیں گے. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے، کہیں پہ بھی چلے جائیں، مردان چلے جیسے آپ نے بات کی کہا، جہاں پہ بھی جائیں، لیکن وہاں پہ بھی ہمیں وہی عزت، وہی پیار ملتا ہے، محبت ملتی ہے. خاص کر اپنی کمیونٹی کی بات کرتی ہوں تو وہی ایسا لگتا ہے کہ جیسے بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے اتنی عزت مل رہی ہے. تو کرتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار محبت سے پیش آتے ہیں. اچھا، آج میں خبر پڑھ رہا تھا کراچی میں کلیفٹن کے ایک بنگلے سے ایک خواجہ سرا کی تشدد زدہ لاش ملی ہے جس کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا. آپ تو ظاہر ہے کمیونٹی کی مختلف گروپس میں آپ ان کے ساتھ منسلک ہیں، آپ اس طرح کی خبریں پڑھ دی ہیں، کسی کا چہرہ جلا دیا، تیزاب پھینک دیا، کسی کے بال کاٹ دیے، کسی کو قتل کر دیا، گولیاں مار دی. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ مثلا آپ نے کبھی اس پہ یا آپ کی کمیونٹی اس حوالے سے کیا سوچتی ہے کہ یہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ سر ایسے واقعات تو وہ اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ جیسے آپ نے نیوز پڑھی ہے، اس سے پہلے بھی آپ پڑھتے آئے ہوں گے، دیکھا ہوگا، اکثر سنا ہوگا کہ دوست نے اٹھ کے اپنے خواجہ سرا دوست کو قتل کر دیا، اس کا گلا کاٹ دیا، جس طرح کی یہ باتیں ہوتی ہیں. اکثر دوست ہی اس طرح جو ان کے دوست ساتھ رہتے ہیں انہی میں آپس میں ایسا کوئی تو تکرار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دوست سے اٹھ کے اپنے دوست کو مار دیتے ہیں.
تو یہ کافی ٹائم سے یہی ہو رہا ہے کہ دوست نے ابھی جس طرح کچھ ٹائم پہلے مانسہرہ میں ہوا تھا ایک شادی کی فنکشن میں، وہ منی نام کا خواجہ صاحب کو قتل کیا گیا تھا، تو اس کا بھی بعد میں یہی تھا کہ اس بندے کا اٹھنا بیٹھنا بھی تھا ساتھ. تو میں اپنی کمیونٹی کی بھی بات کرتی ہوں کہ آپس میں مطلب ہے کہ ہم اپنے اندر وہ چیز پیدا کریں. جیسے اگر آپ دیکھیں کسی انسان کے ساتھ اپنا ریلیشن رکھتے ہیں تو اس کو پہلے سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ڈانس بھی کرنا ہے، میں نے فنکشنز بھی کرنے ہیں، میں نے ہر جگہ پہ بھی جانا ہے، کیونکہ میری فیلڈ اس ٹائپ کی ہے. مجھے کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر میں گھر کے اندر بیٹھوں گی تو مجھے گھر میں لا کے کوئی بھی نہیں دے گا. تو دوست چار ہوتے ہیں، میں تو اس بات پہ بھی حیران ہوتی ہوں کہ ایسے کون سے دوست ہیں کہ جو کس کا دل اس طرح چاہے گا کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ اتنا ٹائم اکٹھے گزارنے کے ساتھ بعد بھی اتنا ایک ساتھ دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے کے بعد بھی اس کو وہ مار دیتے ہیں. تو یہ چیز دیکھیں، ایک چیز ہے اگر آپ قتل کر دیتے ہیں یا اس کو ذبح کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے 2 منٹ کے بعد پچھتاوے کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس چیز پہ کمپرومائز کرنا چاہیے. تو اکثر یہی سنا ہے کہ دوست نے اٹھ کے اپنے خواجہ صاحب دوست کو قتل کر دیا. اچھا، عموماً اس طرح. جی. اچھا، اس کے علاوہ آپ جو ہے کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب آپ کا جو ٹرانسجنڈر پرسن پروٹیکشن ایکٹ جو وہ پاس ہوا قومی اسمبلی سے، جی اس میں ٹرانسجنڈر کے جو بنیادی جو انسانی حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بات کی گئی کہ کوئی بھی ادارہ ان کے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کر سکتا. مثلا آپ شہریوں کی طرح جو ہے قانونی طور پہ آپ لوگوں کو سارے رائٹس مل گئے، اور آپ کی شناخت کے حوالے سے بھی کہ جو بھی ٹرانسجنڈر اپنی جس طرح شناخت وہ پیش کرے گا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کی شناخت پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ یہ مرد ہے عورت ہے، یا اس کی جنس جو ہے وہ کوئی طبی حوالے سے کوئی وہ بات کر سکتا ہے. تو اس ایکٹ کے پاس ہونے کے بعد کوئی فرق پڑا ہے کہ لوگوں کے رویے میں فرق آیا ہو، جو حکومتی ادارے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہو، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ ٹائم لگے گا؟ سر آج بھی وہی بات ہے، میں نے دیکھی جس سے پہلے بات کی تھی کہ سب کچھ چینج ہو گیا، لیکن ہماری کمیٹی وہیں کی وہی ہے. ہماری کمیٹی کے ساتھ ویسے کا ویسے سلوک کیا جا رہے ہیں. شناخت کی جو بات کی جائے تو سر آج بھی کچھ لوگ مطلب ہے کہ اکثر یہی بولا جاتا ہے کہ یہ اچھے بھلے مرد ہوتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. میں جو اچھے بھلے مرد ہیں میں ان کو بولتی ہوں نا کہ وہ آپ پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنے آپ کو ایک عام جو ٹھیک ٹھاک جو مرد ہے وہ اپنے آپ کو بولے نا کہ میں خواجہ سرا ہوں. کوئی بھی نہیں بولے گا. بڑی لاجیکل بات ہے. کوئی بھی اگر ایک بندہ کسی آفس میں کام کر رہا ہے، کوئی ایک ڈرائیور جو گاڑی چلا رہا ہے ٹھیک ٹھاک وہ مرد ہے، میں نیچے اتر کے میں اس کو بولتی ہوں نا آپ اپنے آپ کو بولو نا کہ میں خواجہ سرا ہوں، وہ کبھی بھی نہیں بولے گا. بل کے مطابق جو بات تھی اس میں یہی ایک بات مین تھی کہ جو بندہ اپنے منہ سے بولے گا کہ میں خواجہ سرا ہوں تو اس کی بات اسی وقت ایکسیپٹ کی جائے گی، نہ کہ اس کو یہ بولا جائے گا کہ آپ ہمیں پروف دو، آپ ہمیں یہ ثبوت دو، ہمیں یہ چیز کر کے دکھاؤ، ہمیں وہ چیز دکھاؤ، آپ کے پاس کیا چیز نشانی کی جس کی وجہ سے آپ خواجہ سرا اپنے آپ کو بولتے ہو. تو کوئی بھی اپنے آپ کو خوشی سے، کوئی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں بولے گا کہ میں خواجہ سرا ہوں، جو ہے وہ آپ کو بولے گا. تو رہی بات رویوں والی، معاشرے کے لوگوں کی رویوں والی بات، تو وہ تو ابھی تک ویسی کی ویسی ہے. یہ ویسے ہی مطلب ہے کہ بولا جاتا ہے کہ او یار جی یہ تو اچھے بھلے مرد ہیں، انہوں نے معاشرہ خراب کیا ہوا ہے، انہوں نے ہماری جنگ نسل خراب کی ہوئی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، آئے دن آپ ہر طرح کے ہر طبقے میں آپ کوئی نہ کوئی بات سنتے ہیں اس طرح کی جو واقعات ہوتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سنا کہ ہمارے خواجہ سرا نے کسی کے گھر میں چوری کی، یا خواجہ سرا نے کسی کا قتل کر دیا، یا مطلب ہے کہ ہماری کمیونٹی کے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں عام لائف میں دیکھیں آپ زندگی کسی سے شراب برآمد ہوگی، کسی نے فلانا کر دیا، یہ کر دیا. کبھی ہماری کمیونٹی کے لوگوں کے بارے میں آپ نے نہیں سنا، کیونکہ ہم لوگ بہت احساس دل ہوتے ہیں، ہمارے اندر بہت دکھ، ہم دوسروں کے لیے بہت دکھ درد محسوس کرتے ہیں. وہ رویہ وہی ہے سر، وہی آج بھی وہی بات ہے. کوئی بھی اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ بس نہیں یار یہ انہوں نے تو بس پیسوں کے لیے اپنا روپ چینج کیا ہوا ہے، پیسوں کے لیے یہ ڈھنگ کر رہے ہیں، یہ فلانا کر رہے ہیں. مردوں کے عورتوں ہیں، مرد ہیں اچھے بھلے اور عورتوں کے کپڑے پہن کے تو یہ رات کو لوگ خراب کرتے ہیں، تو فلانا کرتے ہیں. وہی جو ان ایجوکیٹڈ لوگوں والی باتیں وہ آج تک وہی ہیں سارے. ہاں جی، جو ماشاء اللہ سے میں بھی یہ بات بھی کرتی ہوں کہ جو لوگ تعلیم یافتہ جو پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں
اکثر ان کے بھی منہ سے ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ یار ان کے ساتھ مطلب ہے کہ اٹھنا بیٹھنا نہ کرو، ان کی سلام دعا نہ کرو، یہ اچھے بھلے مرد ہیں اور انہوں نے اپنا روپ چینج کیا ہوا ہے پیسوں کی خاطر، تو یہ ہے بس ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن یہ ایسا کریں، لیکن یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ بہت پہلے کی یہ بات آئی ہوئی تھی کہ چلیں جی جو بل کے مطابق جو قومی اسمبلی سے ہمارا بل پاس ہے اس کے مطابق یہی بات تھی کہ آپ اگر خدا نخواستہ راستے میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ پیش جائے، کوئی پولیس آپ کو روکتی ہے تو پوچھتے ہیں کہ جی آپ کون ہیں، تو ان کو بتایا جائے کہ میں خواجہ سرا ہوں، تو بس یہ بات کافی ہوتی ہے۔ لیکن نہیں، آج بھی وہی بات چل رہی ہے، وہی پرانی والی باتیں ہیں کہ انہوں نے حلیے بگاڑے ہوئے ہیں، انہوں نے عورتوں کے روپ دھارے ہوئے ہیں، یہ فلانی بات ہے۔ تو سر دکھ میں نے جیسے پہلے بات کی ہے کہ مجھے نہیں اس بات کا اندازہ کہ کب تک ہم لوگ ایک ہی آواز اٹھاتے رہیں گے اور کب تک لوگ ہمیں تماشائی سمجھتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے جو ہے نا اپنے مسائل پہ بات کی ہے۔ آخری ایک میں آپ سے کوشچن کروں گا، آپ نے اشارتاً اس میں بتایا بھی تھا کہ یہ جو کرونا گزرا ہے، کرونا کے دوران ظاہر ہے پورے پاکستان میں مختلف ادارے جو ہے، مختلف تنظیمیں، جتنی مارجنلائز کمیونٹیز ہیں ان میں خواتین ہیں، جو کمزور طبقات جتنے بھی ہیں، بچے ہیں، ظاہر ہے ہماری سوسائٹی میں بچوں کے ساتھ بھی، چھوٹے چھوٹے 3 سال کے بچوں کے ساتھ بھی ریپ ہو رہا ہے، اور خواتین کے ساتھ بھی ریپ بھی ہوتے ہیں، قتل بھی ہوتی ہیں، غیرت کے نام پہ بھی ہو رہے ہیں، اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ بڑے افسوسناک قسم کے واقعات ہو رہے ہیں، جو میرے خیال میں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے چاہیے، اور اس کے ہماری سوسائٹی کو اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مگر اس میں بہت سارے ایسے ادارے بھی ہیں جو ان کمیونٹیز کے لیے، اس میں مائنارٹیز بھی ہیں، اقلیت ہیں، ٹرانسجنڈر ہیں، بچے ہیں، جو معذور افراد ہیں، ان کے لیے کام بھی کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آپ نے کچھ ٹائم سے دیکھا ہوگا، پچھلے 1.5 ماہ سے کہ ہم ہزارہ ایکسپریس نیوز کے پلیٹ فارم پہ کچھ پروگرام آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں کہ سیکھ جو ہے وہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق اور مختلف پارٹنر تنظیموں کے ساتھ مل کر ایک اویئرنیس کا ایک پروگرام چلایا ہے ٹرانسجنڈر کی سوشل انکلوژن کے حوالے سے، کہ بھائی سماجی طور پہ ان کے بارے میں قبولیت پیدا ہو، لوگ جو ہے ان کو قبول کریں اپنے بہن بھائیوں کی طرح، بچوں کی طرح۔ تو ایک تو پہلے آپ مانسیرا میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کن اداروں نے ٹرانسجنڈر کو، کمیونٹی کو جو ہے وہ کرونا کے دوران سپورٹ کیا، یا پھر یہ جو پروگرام چل رہے ہیں ان کا آپ کو کتنا ایک فائدہ ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ سر جہاں تک آپ بات کرتے ہو اداروں کی، تو ادارہ ایک سیکھ والوں نے ہی ہمارا ساتھ دیا، ہمارا دکھ اپنا دکھ سمجھا۔ میں سمجھتی ہوں اگر سیکھ والوں کا ساتھ اگر ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو بہت مشکل ہو جاتا، بہت ہی زیادہ۔ تو اس کے علاوہ تو سر ماشاءاللہ سے بڑے بڑے ادارے ہیں، مطلب ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، لیکن کسی نے بھی پلٹ کر ہم سے کوئی ایسی مطلب ہے کہ ہمارا دکھ بھی نہیں پوچھا، کہ ہیلپ کرنا یا ساتھ دینا دور کی بات ہے، کہ پوچھا تک بھی نہیں کہ آپ کا گزر وقت کیسے ہو رہا ہے، آپ کے پاس کچھ ہے یا آپ کو کچھ چاہیے یا ہم لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، تو کسی نے بھی نہیں کیا، سوائے میں بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ سیکھ والوں نے کیا، جو ہماری کمیونٹی جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ بخوبی جانتی ہے، اور وہ اب مانتی بھی ہے سیکھ والوں کو، کہ سیکھ والوں نے ہماری مدد کی، اور اسپیشلی جو قربانی کے دنوں میں، عید کے دنوں میں جنہوں نے قربانی کا گوشت ہمیں گھر گھر لا کے دیا، اسپیشلی ہماری کمیونٹی کے لوگوں کو گھر گھر قربانی کا گوشت پہنچایا، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو بس ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سر آپ کو پتہ ہے سب ٹائم کے ساتھ سب کچھ مہنگائی ہو رہی ہے، بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یہاں اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ مشکل ٹائم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کام شام بھی بالکل ہمارے نہیں ہے، فنکشنز بھی نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے، تو کسی نے بھی کوئی ہمارا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا کہ آپ لوگ بھی مسلمان ہیں، آپ لوگ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، تو ہم بھی آپ کی مدد کر سکتے ہیں، یا آپ کو کچھ چاہیے یا آپ کو کسی قسم کی ہیلپ، تو سر میں وہی بات کروں کہ کسی نے بھی نہیں پوچھا۔ اچھا، آپ نے گول جس طرح اس دن ڈائلاگ میں بھی آپ تھیں، اور پہلے ایک دوسرے ڈائلاگ ہوا، اس میں آپ کی کمیونٹی کے لوگ تھے، یہ سیشن بھی بنیادی طور پہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم آپ کے مسائل جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے سیکھ اور پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق لوگوں کے سامنے لائے، تاکہ انہیں احساس ہو کہ بھئی آپ لوگ کس کرب سے، کس پریشانی سے، کس دکھ اور تکلیف سے گزر رہے ہیں، اور آپ بطور انسان آپ لوگوں کو کس قسم کی تکلیف کا سامنا ہے۔ تو یہ جو آپ نے دیکھے ہوں گے، ڈاکٹر عادل صاحب نے پروگرام کیا تھا خواجہ سرا ہسٹری کے حوالے سے، پھر ارشد صاحب نے کیا، رضا صاحب نے انسانی حقوق کے حوالے سے، آپ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے ہزارہ ایکسپریس پہ یہ پروگرام۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پروگراموں سے
کچھ چیزیں جو ہیں یعنی آپ لوگوں کو اس حوالے سے کچھ بہتری کی امید آپ سمجھتی ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس آئے گی؟ چونکہ اس سے پہلے تو میڈیا میں یہ چیزیں کبھی ڈسکس ہوئی تو بہت کم ہوئی ہیں، اس طرح نہیں ہوئی کہ اس میں، چونکہ آج جس طرح آپ مسئلہ بیان کر رہی ہیں اور کل آپ کو لوگ سنتے ہیں، ظاہر ہے لوگوں کے بھی دل ہیں، احساسات بھی ہیں، سارے لوگ ایک جیسے ہیں بھی نہیں ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، ظاہر ہماری سوسائٹی میں برے لوگ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں. تو یہ پروگرام جو چل رہے ہیں سوشل انکلوژن کے حوالے سے کہ خواجہ سرا افراد کی سماج میں قبولیت ہو، سوشل انکلوژن ہو ان کی، تو اس میں آپ کتنا سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ سر یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہے کہ آئے دن اس طرح کے آپ کے یہاں ایسے پروگرام چل رہے ہیں کہ جو خاص کر ہماری کمیونٹی کے اس موضوع پہ چلتے ہیں اور میں سنتے بھی رہتی ہوں، تو یہ خوشی کی بات ہے. ان سے سر میں جہاں تک سمجھتی ہوں بہت سے لوگوں میں ایسی اویئرنیس ہوگی، بہت سے لوگوں میں ہماری اس طرح کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ ان تک پہنچیں گے. اچھے لوگ بھی ہیں ساری دنیا میں بھی، کیونکہ سارے برے انسان نہیں ہیں، اچھے بھی ہیں ابھی. تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ چلے اگر ہماری کمیونٹی کے لیے اتنا کوئی کچھ کرتا ہے تو بہت سا فائدہ ہوگا. خاص کر ہماری کمیونٹی کی جو مین چیز ہے جو لوگوں کے بعض اوقات ذہن میں نہیں ہوتا، اب ضروری نہیں ہے سب کو پتہ ہی ہے کہ ہماری کمیونٹی کی کیا مسئلہ ہے، کسی کو نہیں بھی پتہ ہوتا. تو جو جہاں تک کوئی ان چیزوں سے ناواقف ہے تو مجھے امید ہے کہ ان چیزوں سے جو میں نے باتیں کی یا جو اس سے پہلے اس طرح کے پروگرام ہمارے چلے ہیں ہماری کمیونٹی کے لیے، تو اس پہ ہوگا فائدہ، ہماری کمیونٹی کو فائدہ ہوگا. سب سے بڑی بات تو یہی ہوگی کہ چلیں اگر کسی کے اندر اتنا احساس تو پیدا ہوگا کہ یہ لوگ بھی ایسے ہیں، بے آسرا لوگ ہیں، ان کا بھی کوئی ہے نہیں آگے پیچھے، تو ہم چلیں گے، اگر کوئی نہیں پوچھتے تو ہم لوگ تو پوچھیں. تو اس بات کی سر خوشی ہے، اس سے پہلے کہ نہیں ہو رہا تھا، بس ایک یہی بات ہو رہی تھی کہ فلاں جگہ پہ کون ہے، کوئی نہیں ہے، ہمیں تو نہیں پتہ. لیکن ان پروگراموں کے ذریعے مجھے امید ہے اور مجھے خوشی بھی ہے کہ بہت سے لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا اور وہ یہ جان سکیں گے کہ ہاں یہ لوگ بھی ہیں جن کا کوئی بھی آگے پیچھے نہیں اور ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. تھینک یو. ناظرین، آپ نے ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ گل جی کی گفتگو سنی، بڑے درد دل کے ساتھ انہوں نے اپنے جو مسائل تھے وہ بیان کیے. یقیناً آپ کو ان کی گفتگو آپ نے سنی اور آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ یہ کس کرب سے، کس مصیبت سے، کن دکھوں سے یہ گزرتے ہیں. ان کے جو مسائل ہیں وہ اپنے گھر کی دہلیز سے، اپنے ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے شروع ہوتے ہیں اور پھر قبر تک ان کا ساتھ یہ مسائل چلتے رہتے ہیں اور یہ مسائل کو سامنا بھی کرتے ہیں اور یہ زندگی بھی گزارتے ہیں. یہ بڑے دل گردے کی بات ہے کہ ان مسائل کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. کورونا نے جہاں ان کے جو مسائل، ظاہر ہے یہ پہلے سے آئسولیٹڈ تھے، فیملی سے دور تھے، رشتہ داروں سے دور تھے، اپنے خاندان سے دور تھے. یہ جو لوگ اپنی ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے، بیوی بچوں سے اور اپنے خاندان سے، یہ رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں یا ہوتے ہیں یا کر دیے جاتے ہیں، اس کا احساس صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں کہ وہ کس مصیبت سے، کس کرب سے گزرتے ہیں. مگر کورونا نے ان مشکلات کو دگنا کر دیا. ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں، ہماری اسپتالیں ہیں، ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، ہمارے باقی جو ادارے ہیں جن کے ساتھ روزمرہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ان اداروں نے بھی ان کا استحصال کرنے میں کوئی جو ہے وہ کسر باقی نہیں چھوڑی. تو یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ان کو پاکستان کے آئین نے برابر شہری کا درجہ دیا ہے اور اب تو بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں کہ ان کے ساتھ جو بھی کسی قسم کا استحصال برتے گا یا امتیازی سلوک کا ان کے ساتھ رویہ اپنائے گا تو اس کے لیے باقاعدہ جو ہے وہ سزا مقرر کی گئی ہے. تو ہمیں سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں، بچوں کی طرح اور عام انسانوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک کریں. امید ہے آپ کو آج کے پروگرام سے زیادہ نالج ملی ہوگی. آج اتنا ہی، بہت شکریہ.